السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیاری بہنوں، تمام معزز سامعین، آپ سب کو بہت بہت عید کی مبارکباد۔ اور ہم سب کچھ کہے اس سے پہلے مناسب ہی نہیں، ضروری سمجھتے ہیں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانا غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ، نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کرے کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے۔ یا رب العالمین، تیرے ان بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام کا تحفہ بھیجا ہے، اے اللہ تو ان سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ تو بڑی محبت عقیدت کے ساتھ یہ محسوس کرتے ہوئے کہ جان و دل ہوش و قرات سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و قرات سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں جاتے چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ تو بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ اپنے دلوں کو آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے نہایت محبت کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کریں گے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق و محبت میں جھوم کے آقا کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آپ کا بہت بہت اس دین کی مجلس میں استقبال ہے، اور آپ سب کو بہت بہت عید الفطر کی مبارکباد۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کا ہر دن اللہ عید میں تبدیل کر دے، اور ہر رات شب قدر میں تبدیل کر دے، اور اللہ ہمیں ایسا بنا دے، ایسا بنا دے، ایسا بنا دے کہ جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہو، جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہو، ہمیں ایسا بندہ بنا میرے مولا، کہیے گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، ہمیں نیک انسان بنا میرے مولا۔ تو بڑی محبت اور عقیدت سے ہم نے درود پاک کا تحفہ پیش کیا ہے، اور آج کا موضوع ہے حقیقت دنیا۔ یہ دنیا، یہ دنیا، یہ دنیا، یہ دنیا، اللہ اکبر، یہ دنیا جو ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اور آقا کے ارشاد کے پہلے اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ دنیا
کے لیے دعا اس طرح مانگے کہ اللہ دنیا بھی اچھی بنا دے، آخرت بھی اچھی بنا دے۔ ربنا، اے اللہ عطا کر ہمیں اچھی دنیا اور اچھی آخرت، اور یہ رب العالمین ہمیں جہنم کی عذاب سے، جہنم کی آگ سے ہمیشہ کے لیے بچا لے میرے مولا۔ تو دنیا کے بارے میں ہم تھوڑا غور و تفکر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم اس دنیا کے رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور اللہ کے حبیب پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی، دنیا کو آقا نے آخرت کی کھیتی کہا ہے کہ کھیتی ہوگی پھر فصل آئیں گی، جو کریں گے وہ بھریں گے۔ جیسا دنیا میں ہم جو گیہوں بوئیں گے تو گیہوں ہی نکلے گا، چاول بوئیں گے، دھان بوئیں گے تو دھان ہی نکلے گا۔ اسی طریقے سے نیکی کریں گے تو نیکی کا اجر جنت ہوگی، اور اگر برا کام کریں گے تو وہ اس کا پھل جہنم ہوگا۔ تو یہ سمپل سی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہی سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے کہ سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، اور سمجھ کے جو کچھ نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سمجھ عطا فرما دے کہ ہم غور و تفکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اور دنیا جو ہے یہ ایک امتحان کہا ہے۔ بزرگوں کے مطابق یہ دنیا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ امتحان ہے۔ اور یہ دنیا جو ہے، جس نے دنیا میں رہ کر اگر دنیا کو اپنے اوپر لپیٹ لیا، دنیا میں بس گیا، دنیا میں کھو گیا۔ ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے دنیا سوائے کھیل کود کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی مثال، اور ساری کائنات کی خوشیاں، لذتیں، مزے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیسے ہیں؟ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مدنی آقا سونے آقا پیارے آقا ارشاد فرماتے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مدینے کے گلیوں سے گزر رہے تھے، تو ایک بکری کا مرا ہوا بچہ دکھائی دیا۔ تو جیسے ہی آپ نے دیکھا تو آپ وہاں ٹھہر گئے، اور ارشاد فرماتے ہیں میرے ساتھیوں، میرے صحابہ، بتاؤ اس بکری کے بچے کو آپ لوگ 1 درہم میں خریدنا پسند کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ یہ مرا ہوا بچہ ہمارے لیے 1 درہم کے مفت میں بھی ہم اس کو نہیں خریدیں گے، مفت میں بھی مل جائے تو یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ تو پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی مثال میں نے اس لیے کہی، یہ مثال دنیا کی ہے۔ اس دنیا کو جو ہم پانے کے لیے لاکھوں روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں، اپنی زندگی کے ہر لمحہ بھی، اپنی زندگی کی عمر جو جتنی ملی ہے اس کو بھی خرچ کرتے ہیں، تو یہ کل ملا کے اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی بدتر ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن پھر بھی باوجود اس کے ساری دنیا کے لیے مرے جا رہی ہے، دنیا دنیا دنیا، اور اس دنیا کے لیے جتنا بھی جو کھوتا ہے اس دنیا میں وہ برباد ہی ہوتا ہے، اور جو اللہ کے اس میں لگ جاتا ہے، اللہ مل جائے تو پھر سب کچھ مل گیا، اللہ مل جائے تو پھر سب کچھ مل گیا۔ تو اسی ضمن میں ایک اور بات یاد آ رہی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے امیر المومنین تھے، اور خلیفہ دوم ہے ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت کے، خلیفہ دوم، دوسرے خلیفہ 2 نمبر کے۔ اور آپ کے جب آپ خلیفہ بنے اور دور دور تک مسلمانوں کی سلطنت تھی، اس میں ملک شام جو تھا بڑا سبز و شاداب تھا، بڑا سبز و شاداب، اور بڑا ہی وہاں کا موسم شاندار، اور وہاں پہ خوب فصلیں اور خوب پھل اور خوب سب چیز لاتعداد تھی الحمدللہ۔ وہاں کا خلیفہ بنا کے حضرت اللہ کے حبیب کے خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو خلیفہ بنا کے وہاں پہ بھیجا۔ جب وہ وہاں پہ خلیفہ بن کر گئے صحابی رسول، اور خلیفہ بن کے جب ملک شام میں آپ وہاں کے گورنر بنا کے بھیجا، اپنے خلیفہ تو آپ فاروق اعظم ہیں، وہاں کا گورنر بنا کے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ جب وہ وہاں پہ گورنری کر رہے تھے، گورنر تھے، تو ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم ملک شام پہنچے ان کے گورنری کے زمانے میں، تو انہوں نے ایک سوال کیا
اس میں بھی بڑی گہرائی ہے کہ اللہ کے حبیب ہے نا جو آپ سب جانتے ہیں، ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا یقین ہے، مذہب اہل سنت والوں کا یہ ہمارا یقین ہے کہ حضور جانتے ہیں، حضور سب جانتے ہیں، کیا جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، اور حضور کے جو چاہنے والے ہیں نا ان کو بھی عطا ہوا ہے، وہ بھی سب جانتے ہیں، جتنا عطا کیا گیا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ تو حضور کے چاہنے والے، حضور پاک مصطفیٰ جان رحمت کے چاہنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو عبیدہ، میں تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا گھر دکھاؤ۔ حضرت ابو عبیدہ نے جب یہ بات حضرت فاروق اعظم کی زبان سے سنی تو عرض کرتے ہیں، اے امیر المومنین، آپ میرا گھر دیکھ کر کیا کرو گے؟ اے امیر المومنین، آپ میرا گھر دیکھ کے کیا کرو گے؟ ایسا کہا تو کہا نہیں، میرا جی چاہتا ہے، میرا جی چاہتا ہے ابو عبیدہ، میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہارا گھر دیکھوں۔ جب یہ والی بات حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو کہتے ہیں ٹھیک ہے حضرت، آپ میرا گھر دیکھنا چاہتے ہیں تو چلیے یا امیر المومنین میرا گھر دیکھ لیجئے۔ اب سب کام سے جب انہوں نے جو فاروق اعظم آئے تھے وہ سب جو سلطنت کا وہاں کا سب کام دیکھا، اس کے بعد میں دونوں گھر جانے کے لیے نکلے تو پورا ملک جو شہر تھا، اس شہر میں دمشق میں پورا شہر جو تھا وہ ختم ہو گیا، پورے شہر کی رونقیں، بلڈنگیں، یہ سب پار کرتے ہوئے جاتے رہے، پار کرتے ہوئے جاتے رہے۔ جب پورا شہر ختم ہونے لگا تو فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں، ابو عبیدہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ ابھی تک نہیں آیا۔ کہنے لگے حضرت ابو عبیدہ اب آ جائیں گا، حضرت اب آپ میرا گھر آ جائیں گا، بس قریب ہے، بس قریب ہے۔ یہ کہہ کے پورا شہر سے باہر نکل گئے، جنگل شروع ہو گیا۔ جنگل شروع ہونے کے بعد بہت دور جانے کے بعد ایک کھجور کے جھاڑ کے نیچے، ایک کھجور کے ٹہنیوں اور پتیوں سے ایک بنی ہوئی ایک جھوپڑی نظر آئی۔ وہ جھوپڑی میں حضرت ابو عبیدہ نے کہا، امیر المومنین یہ میرا گھر ہے، یا امیر المومنین یہ میرا گھر ہے، یہ دیکھ لیجئے۔ تو جیسے ہی دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ملک شام کے گورنر کا گھر جو کیا تھا، ایک جھوپڑی تھی، جو جھوپڑی میں کیا تھا، صرف گھاس پھوس، پتیاں اور ایک چٹائی تھی، ایک مصلی تھا، اور مصلی کے اوپر جب مصلی دیکھا تو کہنے لگے کہ آپ کے گھر میں ابو عبیدہ، آپ کے گھر میں تو کوئی دنیائی ساجو سامان بھی نہیں ہے، ضرورت کا برتنے کا سامان بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو کہنے لگے امیر المومنین یہ دیکھیے نا، یہ مصلی ہے، یہ جو مصلی ہے اس پہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب آرام کا دل چاہتا ہے تو اسی پہ میں سو جاتا ہوں۔ اور پھر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیالہ جو آپ نے اوپر رکھا ہوا تھا چھپر میں، اس کو ایسا نکالا اور اس کے اندر سوکھی روٹی کے ٹکڑے تھے اور اس میں پانی تھا۔ اللہ اکبر! کہا یہ میرا کھانا ہے، جب مجھے بھوک لگتی ہے میں یہ کھا لیتا ہوں۔ اور یہ سوکھی روٹی بھی ایک عورت ہے جو روٹی بنا کے چلے جاتی ہے، 2-3 دن کی روٹی بنا دیتی ہے، جب یہ روٹی جب تک رہتی ہے، جب یہ روٹیاں سوکھ جاتی ہے تو میں اسے پانی میں ڈبو کے کھا لیتا ہوں، اور جب یہ روٹیاں ختم ہوتی ہے تب میں اسے بنانے کے لیے بلواتا ہوں۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! تو یہ تو دیکھ کر فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے اے ابو عبیدہ تم تو بالکل بھی نہیں بدلے، جیسے حضور پاک کے زمانے میں، حضور پاک کے سامنے جیسے تھے، آپ گورنر بننے کے بعد بھی ویسے ہی ہو۔ آپ نے اپنے آپ کو، ساری دنیا بدل گئی، سارے لوگ بدل گئے لیکن تم نہیں بدلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! تو یہ جو جان لیتے ہیں کہ دنیا کیا ہے، دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، اور اس میں صرف ہم عبادت کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف نمازیں پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے۔ عبادت کا مطلب ہے دوسروں کے کام آنا ہے، عبادت کے مطلب خدمت خلق بھی کرنا ہے، عبادت کا مطلب حسن اخلاق کے ساتھ رہنا ہے، عبادت کا مطلب بڑوں کی عزت کرنا ہے، عبادت کا مطلب اپنے والدین کا احترام کرنا ہے، عزت کرنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، عبادت کا مطلب پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، عبادت کا مطلب اچھا حسن
خلق کے ساتھ، دنیا کے سامنے خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے رشتہ داروں سے ملنا ہے، اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے حلال کمانا ہے، حرام سے ہر لمحہ ہر پل بچنا ہے، جھوٹ چھوڑنا ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہے یہ امتحان کے پرچے ہیں، یہ پیپر ہے، روز ایک پیپر۔ معزز سامعین، ہمارا روز روز ایک پیپر یہاں لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور دو فرشتوں کو ہمارے واچ کے لیے بھیجا۔ دو فرشتے جو ہیں وہ کرامن کاتبین ہیں، جو ہماری ہر حرکت کو، ہر نیکی کو، ہر گناہ کو یہاں پر بیٹھ کے یہاں پر لکھ رہے ہیں۔ رائٹ سائیڈ میں جو فرشتہ ہے وہ ہماری نیکیاں لکھتا ہے، اور لیفٹ سائیڈ میں جو ہے وہ بدی لکھتا ہے۔ تو ہمارا کام ہے کہ ہم 24 گھنٹے اپنے نیکیوں کے دفتر کو بڑھائے، جس قدر ہو سکے نیکیاں کرتے جائے، کیونکہ کھیتی کا مطلب یہ ہے کہ کھیتی کی جتنی محنت کی جائیں گی اتنا پھل ملے گا، اتنی فصل آئیں گی۔ تو ہمارا کام ہے کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کی رضا میں راضی رہیں، اللہ نے جس طرح ہمیں رکھا ہے اپنی قسمت پہ خوش ہو، اور اپنے رب کو منانے کی 24 گھنٹے کوشش کرے، 24 گھنٹے ذکر اللہ کرے، 24 گھنٹے اچھے کام کرے، اور 24 گھنٹے ہم اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے۔ اور سب سے بڑی بات تو جو کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے وہ دنیا کمانے کے لیے، دنیا کے عیش و عشرت کے لیے نہیں بھیجا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم غور و تفکر کریں کہ کیا بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا میں آ کر نہیں چلے گئے؟ فرعون بھی آیا، حامان بھی آیا، اور نہ جانے کہ قارون بھی آیا، جن کئی تو شداد جس نے جنت بھی بنائی، لیکن کیا آج وہ ہے؟ آج وہ ہے؟ نہیں ہے، وہ جا چکے ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں رہا ہے، وہ ختم ہو چکے ہیں۔ اور سب بڑے بڑے آج قبرستانوں میں شہر خاموشہ کی جانب دیکھو تو بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے طاقتور غازی اور بڑے بڑے عزت والے اور بڑے بڑے مالگزار لینڈ لارڈ اور بڑے بڑے بادشاہ آج قبروں کے اندر دفن ہیں، ان کی چیخیں پکار اگر ہم سن لے تو ہم کھانا پینا جینا چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر کی وہ قبروں کے اندر جب عذاب ہوتے ہیں تو وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ان پہ کیا گزرتی ہوں گی۔ تکبر جو کرتے تھے کہ ہم سے بڑھ کے کوئی نہیں، سکندر جو تھا نا، جس نے ساری دنیا پہ راج کیا تھا، جب مر گیا تو مرنے لگا، تو جب اسے سمجھ میں آ گیا، کنفرم ہو گیا کہ اب میں مرنے والا ہوں، تو اس نے اپنے طبیبوں کو، اس کے لیے بڑے بڑے طبیب، بڑے بڑے ڈاکٹرز نے آ کے علاج کیا، اس نے پورا پیسہ بہایا کہ میں اچھا ہو جاؤں، لیکن اچھا ہونے کی کہیں جب امید نظر نہیں آئی تو اس نے اپنے وزیر کو بلا کر ایک وصیت کی اور کہا کہ جب میں مروں تو میرا جب جنازہ تیار کرنا، تو جنازہ میرا یہاں کے جو میرے سلطنت میں جتنے طبیب ہیں ان سے اٹھوانا، اور جب جنازہ لے جائے تو ہیرے جواہرات کو جنازے کے سامنے راستے میں بکھیر دینا۔ پوچھا گیا کیوں، ایسا کیوں؟ تو اس نے جواب دیا کہ اتنے سارے طبیب اور اتنے ڈاکٹرز ہو کے بھی وہ مجھے نہیں بچا سکے، دنیا دیکھے کہ سکندر مر گیا اور اس کے اٹھانے والے، اس کے جنازہ اٹھانے والے ڈاکٹرز ہیں، وہ حکیم ہے جو اس کا علاج نہیں کر سکے، جو بڑا دعویٰ کرتے تھے ہمارے پاس یہ علاج ہے۔ اور یہ ہیرے جواہرات اس لیے روڈوں پہ راستے میں بکھیر دینا کہ پھر لوگ دیکھ کر سمجھے، عبرت لے کہ اگر ہیرے جواہرات سے جان بچ سکتی اور اگر ڈاکٹر سے جان بچ سکتی تو پھر سکندر کبھی نہ مرتا۔ ہیرے جواہرات اتنے تھے کہ راستوں میں پڑے تھے، لیکن سکندر کی جان نہیں بچا سکے۔ موت آتی ہے اور موت آتی ہے اور موت آتی ہے اور موت آ کر رہیں گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور ہم آئے دن روز دیکھتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، جوان جا رہے ہیں، اس میں کوئی معلوم بھی نہیں پڑتا، کہ لگتا ہے بس تھوڑی دیر کا ٹیک آیا تھا، یہ ہوا تھا اور ختم ہو گئے۔ پھر یہ دنیا جب فانی ہے تو پھر ہم کیوں اس میں لمبے لمبے پلانر بنا رہے ہیں؟ کیوں ہم اس دنیا کو اپنا ہمیشہ کا گھر سمجھ رہے ہیں؟
دنیا ہمیشہ کا گھر نہیں ہے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ عبرت لینے کی جگہ ہے، یہ عبرت لینے کی جگہ ہے۔ ہم سے پہلے جتنے تھے، ہمارے ماں باپ، ہمارے دادا دادی، ہمارے نانا نانی، ہمارے جتنے پہلے آئے وہ جا چکے ہیں، ہم بھی جانے کے قریب ہے، اور زندگی کا ایک دن کا بھروسہ نہیں ہے، کوئی کنفرم نہیں ہے، اور کوئی گارنٹی کارڈ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر گارنٹی کارڈ ایک کوئی سامان لینے جاتے ہیں، کوئی مکسر خریدتے ہیں، وہ کوکر خریدتے ہیں، تو اس کی بھی گارنٹی ملتی ہے کہ 5 سال کی گارنٹی ہے یا 2 سال کی گارنٹی ہے، لیکن ہم بندے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم کتنے 100 سال جئیں گے یا آج ہی مر جائیں گے۔ تو پھر جب مرنا ہے اور جب قبر میں جانا ہے تو ہم اس کو سمجھ کے بھی سمجھنا کیوں نہیں چاہتے ہیں؟ آج ہم نے اسی لیے اس کو موضوع بنایا کہ ہم غور و تفکر کریں کہ ہماری زندگی جو ہے ایک ایک لمحہ کر کے، ایک ایک پل کر کے ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، پھر موت کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہم اپنے اللہ کو منانے کی کوشش نہیں کرتے؟ کیوں ہم اپنے تکبر میں، اپنے اس میں لگے ہوئے ہیں؟ بڑے بڑے بادشاہوں کا تکبر نہیں رہا، بڑے بڑے سرماؤں کا، بڑے بڑے غازیوں کا، بڑے بڑے پہلوانوں کا، بڑے بڑے پیسے والوں کا، کسی کا بھی کوئی تکبر کام نہیں آیا، سب کو مرنا پڑا، اور مرنے کے بعد پھر گڈھا ہے اور ہمیں، اور آقا نے خود فرما دیا کہ قبر جو ہے وہ اللہ کے اچھے بندے کے لیے، اللہ کے نیک بندے کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور جہنمیوں کے لیے ایک جہنم کا گڑھا ہے، برے لوگوں کے لیے۔ تو پھر قبر میں جانا ہے، اور قبر کی تیاری اگر نہیں ہو، انسان کہیں 2 دن کو جاتا ہے تو تیاری کر کے جاتا ہے، اور تیاری کرتا ہے کہ بھئی میرے راستے میں کیا، سفر میں میرے کام کیا درکار آئے گا، کیا کام پڑے گا، اس لیے گرم کپڑوں کی سردی ہے تو گرم کپڑے رکھے جاتے ہیں، گرمی ہے تو اس حساب سے رکھا جاتا ہے، کچھ ناشتہ، کچھ کھانا، کچھ اسنیکس رکھے جاتے ہیں۔ پھر ہم 2 دن کے سفر میں اتنا سب کچھ تیاری کرتے ہیں، اور ہمیشہ کا ایک سفر ہونے والا ہے، اور وہ بھی ایمرجنسی کا سفر ہے، اس کی کوئی تیاری نہیں ہے، اس کا کوئی معلوم ہی نہیں ہے، اس کی ہم تیاری نہیں کرتے، اس کو سمجھ کے بھی ہم یوں جھٹکے رہتے ہیں، نہیں ابھی نہیں آ رہی ہے موت، ابھی نہیں مر رہے ہیں ہم۔ تو کیوں ایسا کر رہے ہیں ہم بنا تیاری کے اگر 2 دن کے سفر میں جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، ارے یہ سامان لا لیتے تو اچھا ہوتا تھا، وہ سامان لا لیتے تو اچھا ہوتا تھا، کیوں پریشان ہو رہے ہیں ہم؟ دیکھو یہ میڈیسن رہ گئی، وہ ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، ابھی ہم عمرے پہ گئے تھے تو یہی لگا کہ میڈیسن یہاں رکھ لیتے تو اچھا ہو جاتا تھا، وہ ایسا، یہ کتنی ساری چیزیں جو ہماری ضرورت کی ہوتی ہے، ہم اس کے بنا نہیں رہ سکتے۔ تو پھر ہمیشہ کے لیے جو قبر میں جائیں گے، قبر کے بعد پھر حشر ہے، حشر کے بعد پھر جہنم ہے یا جنت ہے، تو پھر اس کی تیاری ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو معزز سامعین، بس آپ سب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہم کچھ تیاری کریں اور کچھ عبرت لیں۔ ایک واقعہ بتا کے اور آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایک واقعہ ہے، بزرگوں نے تو ہمارے جو ہم بزرگوں والے ہیں، ہم بزرگوں وسیلے والے ہیں، اور یہ جو بزرگ ہے وہ تو ہمارے کونے مائل سٹون ہیں، وہ ہمیں راستہ بتانے والے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا انعام ہوا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو دلی میں، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ ماشاءاللہ آپ کا تو مرتبہ بڑا بلند اور بالا ہے۔ آپ کی زبان سے ہمیشہ ایک چیز نکلا کرتی، ہمیشہ آپ ایک بات بولا کرتے کہ ہم سے تو اچھا وہ دھوبی کا بیٹا نکلا، اور کہہ کے گش کھا کے گر جاتے، ہم سے تو اچھا وہ دھوبی کا بیٹا نکلا، یہ کہتے اور غش کھا کے بے ہوش ہو جاتے۔ آخر آپ کے مریدین نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، محبوب الہی ہے آپ کو لقب ملا ہوا ہے، اور آپ ایسی کیا بات ہے، آپ ہمیشہ اپنے آپ کو اتنا چھوٹا کیوں مانتے ہیں کہ دھوبی کا یہ بیٹا ہے کون، یہ دھوبی کا بیٹا ہے کون؟ اس طریقے سے آپ سے آپ کے مریدوں نے پوچھا کہ حضرت بتائیے دھوبی کا بیٹا کون ہے؟ تو پھر آپ نے بس اتنا کہا کہ بتائیں آپ کو دھوبی کا بیٹا کون ہے؟ کہنے لگے کہ ایک جگہ، ایک وقت کی بات ہے، ایک بادشاہ کے محل کا ایک دھوبی تھا، اور دھوبن دونوں میاں بیوی بادشاہ کے محل کے کپڑے دھویا کرتے تھے۔ تو بادشاہ کے محل میں جتنے لوگوں کے کپڑے ہوتے تھے وہ دھوبن دھوبی تھے، وہ دھوتے تھے، تو کپڑے دھوتے تھے، تو کپڑے دھونے میں کیا ہوا
کہ برابر ہے. اب ان دونوں جو دھوبی اور دھوبن تھی اس کی بیوی، ان دونوں کا ایک بیٹا تھا. دھیرے دھیرے کر کے وہ بیٹا بڑا ہو گیا، اور بڑا ہونے کے بعد میں دھیرے دھیرے وہ بھی ماں باپ کے کپڑے دھونے میں ہاتھ بٹانے لگا. تو وہ جب کپڑے دھونے میں ہاتھ بٹانے لگا تو جو محل سے کپڑے آتے تھے دھونے کے لیے، تو اس میں ایک شہزادی کے کپڑے بھی آتے تھے. اس میں شہزادی کے کپڑے بھی دھونے کے لیے آیا کرتے تھے. تو وہ جب دھوبی کو پتہ لگا کہ یہ دھوبی کے بیٹے کو پتہ لگا کہ یہ شہزادی کے کپڑے، اس نے شہزادی کو دیکھا تو نہیں تھا، لیکن ایک غائبانہ اس سے محبت ہو گئی، اس شہزادی سے. یعنی بن دیکھے کی محبت وہ اس سے کرنے لگا، اور اس محبت میں اس نے وہ کپڑے دھونے لگا. اور جب شہزادی کے کپڑے ہوتے تو اس کو الگ کرتا، اس کو بہت جتن سے دھوتا، اور بڑے جتن سے دھو کر اس کو پھر ایک الگ اسٹائل میں فولڈ کرتا، ایک الگ اسٹائل میں، ایک اچھی طریقے سے بڑی محبت میں اس کو تہہ کرتا، کپڑوں کو اچھی طریقے سے دھوتا. پھر وہ شہزادی کے کپڑوں کو الگ طریقے سے بڑے اچھے سے تہہ کرتا، اور تہہ کر کے پھر وہ کپڑے محل میں چلے جاتے. یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک دن جو اس بیٹے کی ماں تھی، جو دھوبن تھی، اس کے ذہن میں بات سمجھ میں آ گئی کہ ہو سکتا ہے یہ لڑکا اس شہزادی سے محبت کرنے لگا ہے، اسی لیے اس کے کپڑوں سے اتنی محبت کرتا ہے، جبکہ دیکھا نہیں ہے اس کو، لیکن کپڑوں سے بڑی پیار سے دھوتا ہے، الگ الگ سٹائل میں اس کو گھڑی کرتا ہے، تہہ کرتا ہے، فولڈ کرتا ہے اور پھر بھیجتا ہے. اس نے ایک دن اپنے شوہر سے دھوبی سے کان میں خسر پھسر کی، اور کہنے لگی کہ دیکھو یہ اپنا بیٹا اپنے خاندان کو مروا کے رہے گا. تو بولے، اس نے پوچھا کیا بات ہے، تو اس نے پوری تفصیل بتا دی کہ وہ شہزادی کے کپڑوں کو ایسی محبت سے دھوتا ہے اور ایسے طریقے سے فولڈ کرتا ہے. یہ ضرور اگر خبر پہنچ گئی تو ہم کہاں، شہزادی کہاں، بہت ہمیں تو قتل کر دیا جائے گا، بادشاہ ہمارے قتل کر دے گا. تو دھوبی کو بہت غصہ آیا. دھوبی نے کیا کیا، اس کو اس کے کام سے ہٹا دیا. اپنے بیٹے کو جو کپڑے دھوتا تھا اس کو اس کے کپڑے دھونے سے ہٹا دیا، اس کو الگ کر دیا. بس بتایا کچھ نہیں، بس کہا کہ تم نہیں دھوؤ گے اب کپڑے، اور تم نہیں لگاؤ گے کپڑوں کو ہاتھ. اب اس کا جو کام تھا، جو اس کی ڈیوٹی تھی، جو وہ محبت سے غائبانہ محبت کر رہا تھا، وہ کپڑے دھو رہا ہے، فولڈ کر رہا ہے، اب اس کا وہ کام ہی اس سے چھن گیا. کام چھن گیا تو بہت غم میں رہنے لگا، خاموش ہو گیا. اور خاموش ہوتے ہوتے اتنا غمگین ہوا کہ وہ فوت ہو گیا، ختم ہو گیا، انتقال ہو گیا اس کا، وہ مر گیا. اس نے کچھ نہیں، اپنے اظہار نہیں کیا، اپنی محبت کا کچھ نہیں کیا. بس اس کی محبت میں جب کام چھوٹا، وہ دنیا سے چھوٹ گیا، وہ ختم ہو گیا، اس کو دفن کر دیا گیا. اب تو پھر کون دھوتا تھا جب وہ اس کام سے اس کو ہٹا دیا گیا تھا؟ تو پھر دھوبن اور دھوبی اس شہزادی کے کپڑے دھوتے تھے اور سارے لوگ کے کپڑے دھوتے تھے. اب وہ کپڑے جب جاتے تو جب شہزادی نے مارک کیا کہ بات کیا ہے کہ بہت دنوں سے ہو رہا یہ ہے کہ اب کپڑے اس طریقے سے تہہ نہیں ہوتے ہیں، اس طریقے سے کپڑے پریس ہو کر نہیں آتے ہیں، فولڈ ہو کر نہیں آتے ہیں. تو اس کو لگا کہ پہلے کون دھوتا تھا، اب کون دھوتا ہے. اس کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا ماجرا ہے، شہزادی کو بھی کچھ نہیں معلوم تھا. تو شہزادی نے دھوبن کو بلوایا اور بلوا کے پوچھا کہ ہمارے کپڑے کون دھوتا ہے؟ تو کہنے لگی، شہزادی صاحبہ میں دھوتی ہوں. تو کہا پھر تم دھوتی ہو؟ تو اپنا ایک کپڑا دیا اور کہا اس کو تہہ کر کے بتاؤ. اس کو جیسے ہی تہہ کرنے کے لیے بتایا تو ماں نے تہہ کیا تو اپنے حساب سے کیا، اور بیٹا جو تہہ کرتا تھا اپنی محبت کے حساب سے کرتا تھا. ماں نے تہہ کر دیا تو اس نے کہا کہ نہیں، تم جھوٹ بولتی ہو. شہزادی نے کہا تم جھوٹ بولتی ہو، یہ تہہ جو ہے یہ تم نہیں دھوتی ہو، یہ تہہ تم نہیں کرتی تھی. کون کرتا تھا؟ سچ بولو، نہیں تو پھر دیکھو پنشمنٹ ہوں گی. تو پھر وہ گھبرا گئی. ماں کا دل تو دکھی تھا، ماں کے دل میں تو درد تھا ہی، بیٹے کے غم، بیٹے کی جدائی کا، بیٹے کی موت کا غم تھا ہی. وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور پھر اس نے سارا ماجرا بتا دیا. اس نے کہا کہ میرا بیٹا تمہارے کپڑے دھوتا تھا، اور میرا بیٹا تم سے محبت کرنے لگا تھا، اور اس چکر میں ہم نے اس کو وہاں سے ہٹا دیا، اور اس کو اس جدائی آپ کے کام سے ہٹانا تھا کہ وہ مر گیا. اللہ اکبر. تو جب شہزادی نے یہ والی بات سنی کہ کوئی ایسا میرا عاشق تھا جو مجھ سے بن دیکھے محبت کرتا تھا، تو شہزادی نے پھر بگی منگائی، اپنی سواری منگائی، سواری میں پھولوں کا ٹوکرا لے کر وہ اس کے قبر پہ گئی. وہاں پھول اس نے بکھیرے، اور پھر اس کا ہمیشہ کا معمول ہو گیا کہ ہر برسی میں، اس کی برسی کے دن، وہ پھولوں کا ٹوکرا لے کے شہزادی اس اپنے بن دیکھے عاشق کے قبر پہ جاتی رہی.
تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سے تو وہ بہتر تھا، پھر انہوں نے اس پہ ایک نقطہ نکالا. بزرگ لوگ ہر بات میں نقطہ نکالتے ہیں، الحمدللہ سبحان اللہ. انہوں نے ایک نقطہ اس میں نکالا، کہا کہ دیکھو وہ بن دیکھے اس شہزادی سے محبت کرتا تھا تو بڑی جتن سے اس کی خدمت کے لیے اس کے کپڑے دھوتا تھا، فولڈ کرتا تھا. ایک ہم ہیں جو سب سے زیادہ محبت کا حقدار ہے وہ اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے. اور بن دیکھے اگر وہ محبت کرتا تھا اتنی اچھی، اور اگر ہم بھی بن دیکھے اپنے رب سے محبت کرے کیا بات ہو. لیکن ہماری نمازوں میں تو دنیا بسی ہوئی ہے، یہ دنیا ہمارے روزوں میں دنیا بسی ہے، ہمارے ہر اچھے عمل میں دنیا بسی ہے. ہم تو بس دنیا کے لیے جیتے ہیں، دنیا کے لیے مرتے ہیں، اور یہ دنیا ہمارے کوئی کام آنے والی نہیں ہے. مرنے کے بعد کوئی شہر خاموشہ میں جا کے پتہ کرو، کوئی آتا نہیں ہے، پوچھتا نہیں ہے، خاموش ہے وہ، خاموش. جنت البقیع بھی ہے الحمدللہ. ہم عمرے سے ابھی آئے ہیں، آج ہی کے دن ہم پہنچے ہیں، اور عمرے سے آنے کے وقت ابھی اس مرتبہ جو ہوٹل میں کمرہ ملا تھا مجھ کو، تو جسٹ بقیع پاک جنت البقیع کے بازو میں سامنے ہی ہماری ہوٹل تھی، جو ہماری کھڑکی سے پورا بقیع پاک جنت البقیع قبرستان نظر آتا تھا. تو مجھے جب میں ہوٹل میں ہوتی اور میں ہوٹل میں ہوتی تو زیادہ تر ٹائم میں اس بقیع پاک کا ہی دیدار کرتے بیٹھے رہا کرتی تھی کھڑکی میں سے. تو وہ ایسا خاموش قبرستان کی دور دور تک، وہاں تو زیادہ لوگوں کو آنے نہیں دیا جاتا. بس نماز کا جب وقت ہوتا ہے، نماز ختم ہوتی ہے، جنازے آتے ہیں، تب وہاں کچھ لوگ آتے ہیں. لیکن یہ کتنے لوگ ہیں جو یہاں پر سوئے ہیں، اور اس میں کتنے مقدس لوگ ہیں. اس میں جناب سیدہ بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہی ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت تمام 4 امام میں سے 3 امام وہاں پر ہے، اور حضرت عثمان غنی خلیفہ سوم بھی وہاں پر ہے، اور 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام وہاں پر آرام فرمائے. لیکن اس کے باوجود وہ شہر خاموشہ میں آنے جانے والوں کا بہت کم لوگ آتے جاتے ہیں. سوچو کہ مرنے کے بعد یہ دنیا ہمارے کام نہیں آتی. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ ایک تھا جو محبت اس کی قبول کر لی گئی، شہزادی تک اس کی خبر پہنچا دی گئی، اور شہزادی اس کی قبر میں برابر جاتی رہی. ایک ہمیں کہ ہماری محبت ہی جھوٹی ہے. اگر ہم بھی اپنے رب سے غائبانہ بن دیکھے محبت کرے، اور صحیح وہ لوگ جو محبت کرتے ہیں نا، پھر انہوں نے کہا کہ صحیح میں جو اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اگر اس کا کام اگر اللہ چھین لے، اللہ تعالیٰ نے جو کام دیا ہے محبت کے اظہار کی چیز ہے نماز. اگر اللہ والوں سے اس کی نماز چھین لی جائے تو ان کے دل بھی کلیجے سے نکل جائے، ان کے دل بھی سینوں سے پھٹ جائے. محبت میں کام ملا ہے، عبادت ملی ہے. رات بھر قیام کرتے ہیں اللہ کے چاہنے والے، اور قیام میں اپنے دلوں کے درد کو اللہ کے سامنے، اپنے لو کو، اپنی محبت کو پیش کرتے رہتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے رہتے ہیں. نماز پڑھنا مطلب بندے کی معراج ہے، اللہ سے ملن کرنا ہے. نماز بندے کی معراج ہے. اور اگر ایسی محبت، اگر نماز سے بندے کو دیوانے کو ہٹا دیا جائے تو وہ مر جائے گا اگر سچی میں وہ دیوانہ ہے. لیکن آج تو نماز کو صرف خانہ پورتی کے لیے پڑھا جاتا ہے. اس طریقے سے بندے پڑھتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک بوجھ ہٹا رہے ہیں، بوجھ اتار رہے ہیں. ایک زبردستی فرض تھا، فرض ادا کر رہے ہیں. نماز کو فرض ادا کرنے جیسا نہیں پڑھنا ہے. نماز کو تو محبت میں، اللہ کی محبت میں گرفتار ہو کر پڑھنا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے کہ ہماری جان کوئی نماز میں نکال دے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نماز پڑھتے ہیں، جب کبھی کسی غزوے میں جاتے اور کبھی تیر بڑے بڑے تیر پیوست ہو جاتے سینے میں، پیٹھ میں، اور جب تیر نکالو تو بہت تکلیف ہوتی ہے. کہتے ابھی نہ نکالو. طبیب کہتے کب نکالنا؟ تو کہتے جب میں نماز پڑھوں نا تب نکال لینا. اور جب وہ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے، بڑے بڑے تیر ان کے سینے سے، ان کے جسم سے، ان کی پیٹھ سے نکال لیے جاتے. انہیں معلوم بھی نہیں پڑتا، وہ کہتے کب نکال لیا. سبحان اللہ. یہ نماز ہے، یہ نماز ہے کہ نماز بھی اس قدر فنا ہو جانا، اپنے آپ کو فنا فلا کر دینا اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں، کہ پھر میں نہ رہوں، میرا وجود نہ رہے، میری کوئی آرزو نہ رہے، میری کوئی محبت نہ رہے، مجھے دنیا سے مطلب نہ پڑے. جب اللہ اکبر کہے تو دنیا پیچھے چھوٹ جائے. جب نیت کرے کہ میں نماز پڑھتی ہوں 2 رکعت نماز فرض فجر واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی جانب، اللہ اکبر کہا. اللہ اکبر کہنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دنیا کو پیچھے پھینک دینا، دنیا نہ آئے اب سامنے.
ہم نماز میں دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، اور یہ دنیا نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ کون سی محبت کا صلہ دیتی ہے دنیا؟ اے دنیا، اے دنیا، ہم نے ایک شعر لکھا ہے، اے دنیا تجھ کو ہم نے دیکھ لیا، اے دنیا تجھ کو ہم نے دیکھ لیا تو کتنی پیاری لگتی ہے، اے دنیا تجھ کو ہم نے دیکھ لیا تو کتنی پیاری لگتی ہے، اتنی پیاری لگتی ہے، اتنی پیاری لگتی ہے، اتنی پیاری لگتی ہے کہ جینا دشواری لگتی ہے، جینے کے لائق نہیں لگتی دنیا۔ دنیا سے محبت کرنا مطلب اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے۔ دنیا میں اتنا ہی رہو جیسے سرائے میں رہتے ہو، مسافر اپنے سرائے میں، اور ہم مسافر تو ہے، زندگی ایک سفر ہی تو ہے، اور ہم سفر کے سرائے میں رہ رہے ہیں، اور یہ دنیا جو ہے امتحان کا ہے، یہاں یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ ہمیں جس قدر ہو سکے دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے کام کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ باقی فنا ہے، سب کچھ فنا، سب کچھ فنا ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جب وہ بدقسمت لوگ ہوں گے نا، جب جو قیامت دیکھیں گے، اللہ اکبر، تو قیامت کے وقت کیا ہوں گا، قیامت کا منظر کیا ہوں گا کہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ چھوٹے بچوں کی مائیں دودھ پلاتی ہوں گی، کوئی مائیں اسکول کے لیے تیاری کرتی ہوں گی، اور اس کے بعد اس کو کینسل، ارے اور اچانک میں پھر ایسا پہلے سے کوئی نوٹس نہیں آئے گا کہ بھی قیامت برپا ہونے والی ہے، اچانک زور کی آواز ہوگی، اور اس کے بعد جو سورج نکلا، سورج کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ آج میں فنا ہونے والا ہوں، چاند کو بھی نہیں معلوم ہوگا آج میں ختم ہونے والا ہوں، ستارے بھی ٹمٹماتے انہیں بھی نہیں معلوم ہوگا کہ آج ہم ختم ہو جائیں گے، ٹوٹ کے بکھر جائیں گے۔ بڑے بڑے پہاڑ، جو ہمالیہ پہاڑ اور بڑے بڑے پہاڑ جو گھمنڈ میں غرور میں کھڑے کہ ہم کو کون ہلا سکتا ہے، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور اچانک ایک زور کی چنگھاڑ ہوگی، آواز آئیں گی، مائیں گود سے بچے کو یوں پھینک دیں گی کہ تو مرتا مر، میں تو بچہ ہوں، میری جان بچہ ہے۔ ایسا وہ قیامت کا سخت منظر ہوگا، سورج ٹکڑے ہو جائے گا، پہاڑ ذرہ ذرہ روئی کے گالے بن کے اڑیں گے، سب دریا، سب پانی، سب ختم ہو جائے گا، اور دریا جو ہے نا آگ ہو جائیں گی، آگ، 75% آگ دریا ہے، پانی ہے دنیا میں، وہ سب آگ کے ہو جائیں گی، آگ کے۔ اور ایسے منظر میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر سارے جو قیامت کے وقت سب غیر مسلم ہوں گے، مسلمان کوئی نہیں ہوگا جس ٹائم قیامت آئیں گی، اور اس کے بعد پھر سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی نہیں بچے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے جانب سے آواز آئیں گے، ہے کون، کون بچا ہے ابھی؟ تو 4 فرشتے مقرر ہیں نا، ان کو بھی، ان میں سے 2 کو، جبریل امین کو، اور ان کو بھی کہا جائے گا کہ ان کو مر جاؤ، مر جائیں گے، یہاں تک کہ آخر میں موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، موت بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، واحد القہار ہے وہ، ہے کون میرے سوا، کون ہے، کون رب ہے، کون خدائی کا دعویٰ کرنے والے، یہ متکبر کون ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے کون ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی متکبر نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہے، وہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، تنہا ہے، واحد ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی حکومت ہے، اور اسی کے حکم سے ہماری سانسیں چلتی ہے، اسی کے حکم سے ساری دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ لیکن لوگ اپنا 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 میں کرتے رہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی زنا بڑا گناہ نہیں ہے، شراب پینا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گھمنڈ کرنا گناہ ہے، اپنے آپ میں ایٹیٹیوڈ دکھانا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو گھمنڈ سمجھنا کہ میں ہوں تو کوئی نہیں ہے، یہ اس سے بڑا گناہ کوئی بھی دنیا میں نہیں ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ ہیں، بڑے بڑے فرعون ہیں، سب غرق ہو گئے، سب ختم ہو گئے، اخلاق جائے گا، محبت جائیں گی، اللہ کے ساتھ عبادت، ہمارے عمل ہمارے ساتھ جائیں گے، اور جس نے دنیا میں رہتے امتحان اچھا دے دیا، جس نے دنیا میں رہتے ہوئے اچھی طریقے سے پیپر دیے، اچھی طریقے سے اللہ کی رضا میں راضی رہا اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، وہی کامیاب ہے، وہی لوگ کامیاب ہیں جو اللہ کی رضا میں راضی بھی رہے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش بھی کرتی رہے، بس وہی کامیاب ہے۔ اللہ ان کامیاب بندوں میں ہم کو بھی شامل فرما لے۔
اللہ ان نیکوں میں اللہ ہم کو بھی شامل فرما لے، اللہ ان پیاروں میں ہمیں بھی شامل فرما لے، ہمیں بھی ہوش دے، ہمیں بھی غور و تفکر کرنے کی توفیق دے کہ دنیا میں رہ کے ہم کیا کر رہے ہیں۔ روز رات میں محاسبہ کرے، اپنے دن بھر کے کاموں کا محاسبہ کرے۔ ایک بزرگ کے پاس میں ایک شخص گیا، کہنے لگا بابا جی آپ بڑی اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، ذرا مجھ کو بھی بتائیے نا کہ میں اچھا بن جاؤں، جنت میں چلے جاؤں، نیک بن جاؤں، تو کیا کرنا پڑے گا؟ کہنے لگے بیٹا 5 ٹائم کی نماز ادا کر، اور روزی کمانے جا، اپنے ماں باپ کی خدمت کر، اپنے بیوی بچوں کی فکر کر، اور پڑوسیوں کا دھیان رکھ، اور بہت ساری لمبی چوڑی باتیں جو اچھے انسان میں ہونی چاہیے تھی سب بتا دی۔ کہنے لگا اس لیے تو میں نہیں آتا تھا، کہنے لگا اسی لیے تو میں نہیں آتا تھا، اتنا لمبا چوڑا کام تو مجھ سے نہیں ہوگا بابا، کوئی شارٹ میں کچھ چھوٹا سا بتاؤ کہ جو کر کے میں جنت میں چلے جاؤں، بس چھوٹا سا کام بتاؤ۔ اللہ کے ولیوں کے پاس سب علاج ہوتے۔ کہا ٹھیک ہے، تجھے چھوٹا کام چاہیے؟ بولے چھوٹا۔ تو بولے کیا؟ بولے تو جیسا رہتا نا وہ دن بھر ادھر ادھر بیٹھتا تھا، ٹائم پاس کرتا تھا، نماز پڑھتا نہیں تھا، رات میں 2 بجے رات تک اپنے دوستوں کے ساتھ میں چورستے میں کہیں غلط جگہوں پہ کھڑا رہتا تھا، آدھی رات کو آگے پھر اب سو جاتا تھا، اور سکون سے شان سے سوتا تھا، پھر روز کا وہی معمول تھا۔ ابھی بابا جی نے جب اتنے لمبے کام بتائے تو کہا اتنا لمبا تو کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ بولے پھر کیا کریں گے؟ بولے کوئی شارٹ بتاؤ، چھوٹا سا بتاؤ جس سے میں جنت میں چلے جاؤں۔ ٹھیک ہے شارٹ کام کر لیں۔ کہا کیا کروں حضرت؟ بولے بس اتنا کرنا جیسا تو رہتا ویسے ہی رہنا، لیکن جب رات میں تو سونے آئے نا، جب جتنے بجے بھی تو بستر پہ آ کے لیٹیں گا تو سو مت جانا، پہلے لیٹنے کے بعد صرف لیٹے لیٹے 10 منٹ تک آنکھ بند کر کے صبح سے لے کے رات تک تو کس کس کام کو تو نے انجام کیا، تو نے کون سا کام کیا، وہ سارے کام کو تو صبح سے لے کے رات تک سوچنا، اور رات میں پھر سب سوچ کے کہ میں نے کیا غلط کیا کیا صحیح کیا، رات کو سوچنا، محاسبہ کرنا، اپنا حساب کرنا اور اس کے بعد سو جانا۔ بولے حضرت ایسی بس اتنا؟ بولے ہاں بس اتنا، نماز نہیں؟ بولے نہیں بس اتنا ہی کرنا۔ بولے بس اتنا سوچوں گا تو میں جنت میں چلے جاؤں گا؟ بولے ہاں تو جنت میں چلے جائے گا۔ ٹھیک ہے، بڑا خوش ہوگا، لیٹے لیٹے، وہ بھی کام بھی کون سا، لیٹے لیٹے، وہ بھی 10 منٹ لیٹے لیٹے؟ بولے ہاں لیٹے لیٹے۔ اب دن آیا، اس نے رات میں جیسا تھا ویسا رہا، رات میں جا کے سویا، سونے کے لیے جیسے لیٹا تو اس کو حضرت کی بات یاد آ گئی، بابا جی نے کہا تھا کہ لیٹنے کے بعد سونا مت، چاہے 10 منٹ اپنا غور تفکر کرنا، سوچنا کہ میں نے کیا کیا کیا۔ رات میں اس نے اپنا محاسبہ شروع کیا، حساب کیا، محاسبہ مطلب اپنا حساب کرنا۔ فجر میں اٹھا تھا؟ بولے نہیں، خود ہی اپنے آپ سے پوچھا فجر کی نماز پڑھا؟ نہیں میں تو سویا ہوا تھا۔ پھر کمانے نکلا تھا؟ بولے نہیں۔ پھر اپنے ماں باپ کا حکم بجا لایا تھا؟ بولے نہیں۔ پھر ظہر میں نماز پڑھی تھی؟ نہیں۔ پھر عصر کی نماز پڑھی تھی؟ نہیں۔ مغرب پڑھی تھی؟ نہیں۔ عشاء پڑھی تھی؟ نہیں۔ پھر کچھ اچھے کام کیے تھے، کسی کی مدد کی تھی؟ نہیں۔ اللہ اکبر، رات کو اس نے جب یہ بات سوچی تو کہا کہ یا اللہ صبح سے لے کے رات تک میرے عمل نامے میں نے کوئی نیکی کی ہی نہیں، کوئی نیکی کا کام نہیں کیا۔ پھر تو رات بھر کی نیند اڑ گئی اس کو لگا میں کیسے زندگی بسر کر رہا ہوں کہ سارے دن میں نے کوئی ایک کام اچھا نہیں کیا۔ پھر دوسرا کہا تھا 15 دن بعد آ کے بتانا، حضرت نے کہا تھا 15 دن بعد آ کے بتانا کیسی طبیعت ہوئی، کیسا لگا۔ دوسرا دن آیا، جیسا تھا ویسے ہی رہا۔ پھر رات میں محاسبہ کیا تو پھر دن بھر کا کچھ بھی اچھا کام اس کو نہیں ملا، رات بھر جاگتا رہا۔ تیسرے دن پھر حساب کیا، نیند پوری اڑ گئی، دوڑتے ہوئے پھر حضرت کے پاس گیا، کہا حضرت، بولے کیا؟ آپ نے تو میری نیند ہی اڑا دی، میری زندگی خراب ہو گئی، میں تو پورا برباد ہو گیا، میری نیند چین سب اڑ گئی حضرت۔ بولے کیوں؟ بولے میں جب حساب کیا اپنا تو میرے حساب میں، میرے عمل نامے میں تو کوئی اچھا دکھائی نہیں مجھ کو۔ پہلے تو اچھا کھاتا تھا، اچھا پیتا تھا، اچھا گھومتا تھا، سوتا تھا بڑھیا، ابھی تو نیند ہی ختم ہو گئی۔ تو حضرت نے کہا پھر کیا کرنا ہے، تو بتا کیا کرنا ہے۔ کہا حضرت آپ نے آنکھیں کھول دی میری، اب تو حساب کر لیا ہے اپنا، اب آپ نے جو پہلی بات بتائی نا
5 ٹائم نماز پڑھنا، والدین کی خدمت کرنا، بیوی بچوں کا خیال کرنا، کمانے جانا، نیکیاں کرنا، اب سب وہی کروں گا۔ تو پھر کہا ٹھیک ہے وہی کر۔ اور جب اس نے وہ شروع کیا تو ایک بدماش بیکار بگڑا ہوا نوجوان ایک ولی میں تبدیل ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ویسے ہی میری آپ سب سے اللہ مجھ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی اللہ عمل کی توفیق دے کہ ہم روز اپنا محاسبہ کریں، رات کو سونے کے ٹائم اپنی آنکھیں بند کر کے دن بھر کے عمل کا جائزہ لے کہ اللہ دن بھر میں ہم نے کتنوں پہ ظلم کیا، کتنوں کا دل دکھائے، کتنوں کو پریشان کیا، کتنا حرام کھایا، کتنی نماز قضا کی، کتنا اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، کتنا قرآن پہ نہیں چلے، قرآن کے احکاموں کو نہیں مانے، کتنا ہم نے اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی جانوں پہ ظلم مت کرو، اور ہم نے گناہ کر کر کے اپنی جان کو جہنم میں جانے کے لائق بنا دیا۔ اللہ ہمیں ہوش کی دوا دے، اللہ ہمیں ہوش سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں غور و تفکر کرنے کی۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ذرہ برابر کا غور و تفکر کرنا، ذرہ برابر ایک لمحے کا غور و تفکر کرنا ساری رات عبادت کرنے سے بھی افضل ہے۔ اس لیے ہم غور و تفکر کریں، ہم غور کریں کہ آئندہ ہم زندگی کو بہت اچھا بنائیں گے، زندگی کو بہت اللہ کی رضا کے مطابق جینے کی کوشش کریں گے، ہم بھولے سے بھی کسی کا دل کو نہیں دکھائیں گے، خندہ پیشانی کے ساتھ رہیں گے۔ امام حضرت شبلی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تو بندے جب تو پیدا ہوا تھا نا تو نالا تھا، تو روتا تھا، اور ساری دنیا خندہ تھی، ساری دنیا ہنستی تھی، تیرے رونے پہ مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی، تیرے رونے پہ مبارکباد دی جا رہی تھی۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، لیکن اس رونے کی وجہ سے تو بچہ زندہ ہے سمجھا جاتا ہے، اور تیرے رونے کی وجہ سے مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی کہ تو زندہ سلامت پیدا ہوا ہے۔ کچھ ایسا کر، کچھ ایسا کر، کچھ ایسا کر کہ جب تو مرے نا تو تو مسکرائے اور دنیا روئے۔ کچھ ایسا کر کہ دنیا کو تیرے جانے کی تکلیف ہو، دنیا کو تیرے جانے سے غم ہو، ورنہ یہ نہ بولے اچھا ہوا مر گیا، اچھا ہوا مر گئی۔ کچھ کرنا پڑے گا، خدمت خلق کرے، ایک دوسرے کے کام آئے، ہرگز ہرگز کسی کی برائی نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی چغلی نہ کرے، لوگوں کو ملوانے کی کوشش کرے، لوگوں کو توڑنے کا کام نہ کرے، جس قدر ہو سکے خلق کی خدمت کرے، اللہ کے بندوں کی، مخلوق کی خدمت کرے، اللہ کے مخلوق کو محبت کے ساتھ دیکھے، اور نمازوں کے پابند بن جائے۔ اللہ نے جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے عبادت کو بھیجا ہے، ہم خرافات کر رہے ہیں، راتوں تک موبائل ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، اور نہ جانے کیا 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 ہے، وہ سب کرنے میں نہیں تھکتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھیں گے تو تھک جاتے ہیں، اور پھر راتوں تک وہ اسٹیٹس ہے اور موبائل کرتے کرتے صبح فجر کب ہوتی ہے معلوم ہی نہیں پڑتی ہے، اور فجر کی نماز میں پھر مرے کتے کی طرح سوتے رہتے ہیں ہم لوگ۔ اللہ اکبر۔ تو زندگی اس کا نام نہیں ہے۔ جب کئی لوگوں کو ہم مرتے دیکھ رہے ہیں، ہم کو بھی لوگ مرتا دیکھیں گے، تو ہم اپنے ساتھ کیا لے جا رہے ہیں، ہماری کیا تیاری ہے اس سفر کے لیے کہ وہ قبر ہمارے لیے باغ بن جائے، وہ قبر ہمارے لیے جنت کا باغ بن جائے۔ اس کے لیے ہماری تیاری ہونی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نا انصاف نہیں ہے، ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کا بھی ملے گا، اور ذرہ برابر ہم نے بدی کی ہوں گی، گناہ کیا ہوں گا، اس کی بھی سزا ملے گی۔ تو پھر ہم کیوں نہیں اپنی آخرت کی تیاری میں لگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم کو، اور بزرگوں سے درس لینے کی توفیق دے اللہ ہم کو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ سب کی دعائیں تھی تو مدینہ منورہ کی حاضری پھر ہو گئی۔ اللہ سے دعا کیجئے پھر بار بار ہم سب کو اللہ تعالیٰ پھر اپنے اپنے حبیب کے گھر کی حاضریاں کراتا رہے، اور
اللہ بار بار بلائے اس در پر، اس پاک در پر جہاں پر اللہ نے اپنے حبیب کو آرام فرمانے کے لیے وہ جگہ دی ہے، مدینہ منورہ۔ وہ مدینہ تو جنت ہے، جنت ہے۔ سب پوچھے کیسے ہو، کیسا لگا؟ ہم نے کہا جنت میں تھے، دنیا میں آ گئے، اور یہ دنیا بولے تو جہنم ہی ہے، دنیا کوئی جنت نہیں ہے۔ مدینہ بولے تو جنت ہے۔ ہم مدینے سے واللہ کیوں آ گئے؟ قلب حیراں کی تسکی وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، ہاں اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی۔ اللہ بار بار اس در کی حاضری ہم سب کو نصیب کرے، اور پھر بلائے، پھر بلائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، امتحان کی تیاری کی توفیق دے، ہمیں خوب امتحان کو اچھی طریقے سے سلیبس کو سمجھنے کی توفیق دے، حقوق اللہ بھی اچھے سے نبھائے، حقوق العباد بھی اچھی طریقے سے نبھائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب رشتوں کو، اللہ کے رشتے کو، اللہ کے رسول کے رشتے کو نبھانے کی توفیق دے، اللہ کے پیاروں کے رشتے کو نبھانے کی توفیق دے، اللہ کے بندوں کے رشتوں کو اچھی طریقے سے نبھانے کی توفیق دے۔ ہمیں کوئی تکلیف دے دے تو ہم صبر کر لیں، لیکن کسی کا اپنے اوپر الزام لے کے نہ مرے تو اللہ ہم سب کی موت ایسے وقت میں آئے جب کسی کا قرض ہمارے اوپر نہ ہو، کسی کا دل نہ دکھا ہو، کسی کو تکلیف نہ ہماری وجہ سے پہنچی ہو، اور پھر پہلا کام تو یہ کر لے کہ سب سے معافی مانگ لے۔ میں بھی معافی مانگتی ہوں کہ آپ سب کے حق میں، کسی کے حق میں مجھ سے کوئی خطا، غلطی، گناہ ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اور آپ لوگ بھی معاف کر دو۔ اور آپ لوگ سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے رشتوں سے معافی مانگ لے، کہ نہ جانے کب موت آ جائے، اور معافی مانگ کے موت آئیں گی تو انشاءاللہ کسی کا ہم پر قرض نہیں رہے گا۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر تجھے معافی مانگنے میں شرم آتی ہے، اگر تجھے کسی کے سامنے معافی مانگنے میں اگر ڈر لگتا ہے، شرم آتی ہے، اور تجھے لگتا ہے تیری عزت کم ہوتی ہے کہ میں اگر کسی سے معافی مانگوں تو آگے والا تو چڑھ جائے گا، آگے والا سوچے گا میں بہت اسپیشل ہوں، یہ مجھ سے معافی مانگ رہی ہے، تو آقا فرماتے ہیں کہ اگر تیری عزت، تجھے لگتا ہے کہ میں ذلیل ہوتا ہوں، ذلیل ہوتی ہوں میں معافی مانگنے سے، تو ایسا لگتا ہے تو حشر کے دن وہ عزت تم مجھ سے لے لینا، لیکن معافی مانگ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معافی مانگنا اتنا اچھا عمل ہے، اور معاف کر دینا اس سے بھی اچھا عمل ہے۔ معاف کر دینا اس سے بھی اچھا عمل ہے۔ آج سے آپ سب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اپنے رشتوں سے معافی بھی مانگیں، اور اپنے دل میں روز رات میں سونے کے ٹائم کیا بولے؟ اے اللہ میں نے سب کو معاف کر دی، اے اللہ میں نے سب کو معاف کر دی، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض نہیں ہے، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی کپٹ قناع نہیں ہے، اے اللہ میرا دل سب کے لیے پاک ہے، میرے دل میں کسی کی کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، کوئی میرے دل میں غصہ نہیں ہے، کسی کے لیے میرے دل میں کوئی برائی نہیں ہے۔ بس اتنا سوچ کے سو، اللہ تعالیٰ اسی وقت اس بندے کو اتنا پاک کر دیتا ہے جیسا ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ معافی مانگو بھی، معاف کر دو بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معافی مانگنے والا بھی بنائے، اور معاف کرنے والا بھی بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ، اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول، جو غلطی، خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف کر دے۔ آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارہ لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے، حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام